سکون ڈرامے کی آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب عثمان اپنے گھر آئے گا تو آئمہ عثمان کی شکایتیں اپنی پھپھو سے لگانا سٹارٹ کر دے گی، اور جب عثمان ان ساری چیزوں کو سنے گا تو وہ کمرے میں آ کر آئمہ پر بہت زیادہ چلائے گا اور اس پہ ہاتھ بھی اٹھائے گا، لیکن آئمہ اس کے ظلم کو برداشت کرتی رہتی ہے کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی۔ اور اگلے سین میں دکھایا جائے گا کہ جب اینا کا ہاتھ استری کرتے ہوئے جل جاتا ہے، جس کو دیکھ کر ہمدان بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ کیا ہوا تمہیں، تم ٹھیک تو ہو نا، اور اس کے زخم پر مرہم لگائے گا کیونکہ ہمدان اب اینا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ اینا کے ہوتے ہوئے شانزے سے شادی کرے۔ لیکن وہیں پر جب سے شانزے کو یہ پتہ چلا ہے کہ اس کی اور ہمدان کی شادی ہونے والی ہے، جب سے وہ بہت زیادہ خوش رہنے لگی ہے، جس کو دیکھ کر اس کے ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ جب سے اسے یہ پتہ چلا ہے کہ اس کی اور ہمدان کی شادی ہونے والی ہے، جب سے وہ کتنا زیادہ خوش رہنے لگی ہے۔ لیکن ہمدان اور اینا اس شادی کی وجہ سے بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ اگلے سین میں دکھایا جائے گا کہ جب شانزے ہمدان کے گھر پر جائے گی تو اس کا نوکر اس سے پوچھے گا کہ بی بی جی آپ یہاں پر کیوں آئی ہیں، تو جس کو سن کر شانزے کہے گی کہ تمہارے صاحب تو خود کا خیال رکھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے میں ان کا خیال رکھنے کے لیے یہاں پر آئی ہوں۔ اور پھر جب وہ گھر کے اندر جائے گی تو اسے ایک کمرہ لاک ملے گا، تو پھر وہ نوکر سے پوچھے گی کہ یہ کمرہ لاک کیوں ہے، لیکن نوکر شانزے کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ جبھی وہاں پر ہمدان آ جائے گا اور کہے گا کہ اس کمرے میں ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو، چلو آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ لیکن جبھی شانزے غصے سے بولتی ہے کہ پتہ نہیں اس کمرے میں ایسا کیا ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ میں نہ دیکھوں، لیکن اس کمرے کے اندر تو اینا ہے، اور اینا کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ باہر شانزے آئی ہوئی ہے، تو وہ کمرے میں ہی رہتی ہے چپ چاپ۔ اور پھر جب اینا کو لگتا ہے کہ شانزے اس گھر سے چلی گئی ہے تو پھر وہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر کچن میں جاتی ہے، لیکن وہیں پر شانزے آ جاتی ہے اور اینا کو دیکھ لیتی ہے، اور اسے دیکھتے ہی پہچان لیتی ہے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جو کہ رضا کی محبت میں ہمارے گھر آئی تھی اور اس کے باپ نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکلوا دیا تھا۔